بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس کے لیے اپنے وظیفوں کے وقتوں میں سے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ کہا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا۔ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا دو تہائی۔ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا تو پھر سارا وقت درود ہی کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا ایسا ہو تو وہ تمہارے سارے کاموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بے عزت ہو جس کے سامنے میرا چرچا کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کچھ اوپر نہیں چڑھتا جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ کچھ ضروری مسئلے۔ بہت سے لوگ آج کل درود شریف کے بدلے طرح طرح کے اشارے لکھتے ہیں، یہ ناجائز، حرام ہے، اور اگر معاذ اللہ شان گھٹانے کا ارادہ ہو تو کفر ہے۔ اسی طرح صحابہ اور ولیوں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ را ضاد لکھنا مکروہ اور محرومی کا سبب ہے۔ جن کے نام محمد، احمد، علی، حسن، حسین ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان ناموں پر صاد و عین کا چنہ بناتے ہیں۔ یہ بھی منع ہے، اس لیے کہ اس جگہ تو یہ شخص مراد ہے، اس پر درود کا اشارہ کا کیا معنی؟ درود گنج عاشقاں صلی اللہ علی نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے، ساری دنیا سے زیادہ حضور کی بڑائی دل میں جمائے، حضور کے شان گھٹانے والوں سے نفرت کرے اور ان سے دور رہے، وہ اگر اس درود شریف کو بعد نماز جمعہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہو کر 100 بار پڑھے تو اس کے لیے انگنت فائدے ہیں، جن میں سے کچھ یہاں بتائے جاتے ہیں۔ اس درود شریف کے پڑھنے والے پر خدا تعالیٰ 3000 رحمتیں اتارے گا، اس پر 2000 اپنا سلام بھیجے گا، 5000 نیکیاں اس کے کاموں کے رجسٹر میں لکھے گا، اس کے مال میں ترقی دے گا، اس کے لڑکوں اور لڑکوں کے لڑکوں میں برکت دے گا، دشمنوں پر قابو دے گا۔ کسی دن خواب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، ایمان کے ساتھ مرے گا، قیامت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوگا کہ کبھی ناخوش نہ ہوگا۔ جماعت کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلا پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ اگر لوگ جانتے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ثواب ہے تو گھسیٹتے ہوئے چل کر ان میں شریک ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو ایسا ہے جیسے کہ وہ آدھی رات تک عبادت میں کھڑا رہا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری رات نماز پڑھی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں۔ جب لکڑیاں اکٹھا ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں، پھر اذان دی جائے، پھر کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ جو کچھ بے نمازیوں کے گھروں میں ہے آگ سے جلا دیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آبادی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور ان میں نماز جماعت سے نہ پڑھی جائے تو شیطان ان پر قابو پا لیتا ہے، لہٰذا جماعت کو لازم جانو۔ کچھ ضروری مسئلے: جو شخص کہ پاگل نہ ہو اور بالغ ہو اور جماعت سے نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر جماعت واجب ہے۔ ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار سزا کے لائق ہے، اور کئی بار چھوڑے تو فاسق ہے، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی اور اس کو کڑی سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسی چپ رہے یعنی جماعت میں شریک ہونے کی تاکید نہیں کی تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اشیعۃ الامات جلد 1 صفحہ 458 میں ہے کہ شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ہمارے زیادہ بزرگوں کا مذہب یہ ہے کہ جماعت واجب ہے، اور اس کا نام سنت اس وجہ سے ہے کہ اس کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہے۔ مسجد کا بیان: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا تو خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ساری آبادیوں میں سب سے پیاری جگہیں اس کی مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار ہے۔ حضرت عثمان ابن مجعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے دنیا چھوڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے دنیا کا چھوڑنا یہی ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کریں۔ حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 2 سبزیوں کے کھانے سے منع فرمایا، یعنی پیاز اور لہسن سے، اور فرمایا کہ انہیں کھا کر کوئی شخص ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، اور فرمایا کہ اگر کھانا ہی چاہتے ہو تو پکا کر ان کی مہک دور کر لیا کرو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی مہک ناپسند ہو اس حکم میں داخل ہے، چاہے وہ کھانے والی چیز میں سے ہو یا نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطریق مرسل روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی بات کریں گے، اور اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، خدا تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں سے ناخوش ہے۔ کچھ ضروری مسئلے: مسجد کے کچا لہسن اور پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک کہ مہک باقی ہو۔ یہی حکم اس چیز کا ہے جس کی مہک ناپسند ہو، جیسے بیڑی سگریٹ پی کر یا مولی کھا کر جانا، اور جس کے منہ میں بدبو کی بیماری ہو یا کوئی بدبودار دوا لگائی ہو تو جب تک وہ مہک دور نہ ہو ان سب کو مسجد میں آنا منع ہے۔ اسی طرح مسجد میں ایسی ماچس اور دیا سلائی جلانا جس کے رگڑنے میں مہک اڑتی ہو منع ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے مگر جبکہ اس کی مہک بالکل دور کر دی جائے۔ مسجد کے قریب کوئی مکان مسجد سے اونچا ہو تو حرج نہیں، اس لیے کہ مسجد ان ظاہری دیواروں کا نام نہیں بلکہ اس جگہ کے مقابل 7 آسمان تک سب مسجد ہیں۔ اسی طرح در مختار میں ہے، مسجد میں جاتے وقت پہلے داہنا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھے،
اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ جمعہ کا بیان۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ہو سکے پاکی و صفائی کرے اور تیل لگائے یا خوشبو ملے جو گھر میں میسر آئے، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان اپنے بیٹھنے یا آگے گزرنے کے لیے جگہ نہ بنائے، پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھے تو چپ چاپ بیٹھا رہے، تو اس کے وہ سب گناہ جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے، اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں، اور جو شخص جمعہ کی نماز کو پہلے گیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا۔ پھر جو دوسرے نمبر پہ آیا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گائے بھیجی۔ پھر جو اس کے بعد آیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے دمبا بھیجا۔ پھر جو اس کے بعد آئے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے مرغی بھیجی، اور جو اس کے بعد آئے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے انڈا بھیجا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتے اپنے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی سبب کے جمعہ کی نماز چھوڑ دی تو اسے چاہیے کہ 1 دینار خیرات کرے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو آدھا دینار۔ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر رہو خطبہ کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو مسجد میں جمعہ کے دن اونگ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بدل لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت جاڑے کے زمانے میں جمعہ کی نماز سویرے پڑھتے اور سخت گرمی کے دنوں میں دیر سے پڑھتے۔ کچھ ضروری مسئلے۔ خطبہ پڑھنے والے کے سامنے جو اذان ہوتی ہے مقتدیوں کو اس کا جواب ہرگز نہ دینا چاہیے، یہی زیادہ احتیاط ہے۔ خطبہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سن کر انگوٹھا نہ چومے، یہ حکم صرف خطبہ کے لیے ہے، ورنہ عام حالات میں نام نامی سن کر انگوٹھا چومنا مستحب ہے۔ اور درود شریف دل میں پڑھیں، زبان نہ ہلائیں، اس لیے کہ زبان سے چپ رہنا فرض ہے۔ عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان کو بھی شامل کر لینا مکروہ اور سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ دیہات میں جمعہ جائز نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے، کیونکہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں، اس لیے دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی نماز ظہر باقی رہتی ہے، لہٰذا دیہات میں جمعہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت ظہر پڑھنا ضروری ہے۔ خطبہ کی اذان کہاں دی جائے؟ حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر بیٹھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسا ہی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں بھی ہوتا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خطبہ کی اذان مسجد کے باہر سنت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں خطبہ کی اذان مسجد کے باہر ہی ہوا کرتی تھی، اس لیے بڑے بڑے عالم مسجد کے اندر اذان دینے کو منع کرتے ہیں۔ فتاویٰ قاضی خاں جلد 1 صفحہ 78 اور فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 55 اور بحر الریق جلد 1 صفحہ 268 میں ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا منع ہے، اور فتح القدیر جلد 1 صفحہ 215 میں ہے کہ بڑے بڑے عالموں نے فرمایا کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے، اور تحتاوی صفحہ 17 میں ہے کہ مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے۔ اسی طرح قحطانی میں نظم سے ہے، لہٰذا یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ اذان مسجد کے اندر دی جاتی ہے غلط ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے اس غلط رواج کو چھوڑ کر حدیث و فقہ پر عمل کریں۔ عید اور بقرعید کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے تو حضور کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ سال میں 2 دن کھیل کود کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اس پر حضور نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا ان دنوں میں ہم لوگ مسلمان ہونے سے پہلے خوشیاں مناتے اور کھیل کود کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کو ان سے اچھے دنوں میں بدل دیا۔ ان میں سے ایک دن عید اور دوسرا بقرعید ہے۔ حضرت ابو الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر ابن حزم کو جب کہ وہ نجران میں تھے لکھا کہ بقرعید کی نماز جلد پڑھو اور عید کی نماز دیر سے پڑھو اور لوگوں کو واعظ سناؤ۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عید و بقرعید کی نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھی ہے، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے عیدگاہ کو نہ جاتے اور آپ تاک کھجوریں کھاتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھا نہ لیتے عیدگاہ کو نہ جاتے اور بقرعید کے دن اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے آتے۔ کچھ ضروری مسئلے: عید و بقرعید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور گلے ملنا جیسا کہ عام طور پر مسلمانوں میں رواج ہے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں خوشی ظاہر کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے عید و بقرعید کی نماز جائز نہیں، اس لیے کہ عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ میل جول ہوگا اور اسی لیے اب عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ ہو یا عید و بقرعید کی، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھی۔ ایسا ہی تنویر الابصار و در مختار میں ہے، اور اگر صرف عورتیں جماعت کرے تو یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ صرف عورتوں کی جماعت ناجائز و مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا ہی فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 80 اور در مختار میں ہے، اور اگر اکیلے اکیلے پڑھیں تو بھی نماز جائز نہ ہوگی، اس لیے کہ عید و بقرعید کی نماز کے لیے جماعت ضروری ہے۔ ہاں، عورتیں اس دن اپنے اپنے گھروں میں اکیلے اکیلے نفل نمازیں پڑھیں تو بہت ثواب ہے۔